مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے گوڈزیلا اور کونگ کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، جس کے بعد گوڈزیلا سمندر کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے اور اس دن کے بعد گوڈزیلا کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ہمیں 5 سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم ایک آئی لینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ کونگ کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کونگ پہلے سے بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کونگ اٹھتا ہے اور پانی میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہیں پر ہم ایک چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو کہ کونگ کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ دونوں بہت اچھے فرینڈز تھے اور کونگ اس کی کسی بات کو نہیں ٹالتا تھا، لیکن یہ بچی نہ ہی کچھ بول سکتی ہے اور نہ ہی کچھ سن سکتی ہے۔ یہاں پر کونگ بہت اگریسو ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر ایک ٹری کو اکھاڑ کر آسمان کی طرف پھینکتا ہے جس سے انرجی وال ٹوٹ جاتی ہے۔ وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کونگ کو اصل میں اسٹون کے نیچے رکھا گیا تھا تاکہ گوڈزیلا پھر سے وہاں نہ آ جائے اور پھر یہ دوبارہ سے نہ لڑ پڑے، کیونکہ کونگ اب سائز میں کافی بڑا ہو گیا تھا، اس لیے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب اسے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور وہ ایک ہیکر بھی تھا، اور وہ جس کمپنی کے لیے کام کرتا تھا وہ کافی ماڈرن چیزیں بنایا کرتی تھی جیسا کہ روبوٹس اور مشینز۔ اس ہیکر کو کمپنی پر تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز بنا رہی ہے جس کو اسے نہیں بنانا چاہیے، اس لیے وہ کمپنی کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیتا ہے اور جس سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی کسی بہت بڑے آبجیکٹ کو ہانگ کانگ شفٹ کر رہی ہے۔ لیکن تبھی وہاں پر الارم بجتا ہے اور یہ گوڈزیلا کے آنے کا الارم تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گوڈزیلا سب کچھ ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گوڈزیلا سب کو کیوں مار رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایک ایسا ٹائٹن تھا جو کہ لوگوں کی جان بچاتا تھا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گوڈزیلا کے پاس ایک پاور ہے اور وہ ایک نیوکلیر پاور ہے، اور گوڈزیلا اس نیوکلیر پاور کا استعمال کر کے پوری کمپنی کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کہ گوڈزیلا آ چکا ہے اور وہ اس بار چینج ہو کے آیا ہے۔ پہلے وہ انسانوں کو بچاتا تھا لیکن اب وہ اگریسو ہے اور وہ سب کو مار رہا ہے۔ کمپنی کا آنر سب کو نیوز میں بتاتا ہے کہ ہماری کمپنی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اور وہ ایک ایسی ڈیوائس بنائے گی جس سے گوڈزیلا کا مقابلہ ہو سکے گا۔ اس نیوز کو ایک لڑکی بھی دیکھتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میڈیسن، اور میڈیسن اس بات کا یقین نہیں کرتی کہ گوڈزیلا غصے میں آیا ہے، کیونکہ وہ گوڈزیلا کو بہت اچھے سے جانتی تھی اور اس لڑکی کا ماننا تھا کہ گوڈزیلا کسی کو نہیں مار سکتا، وہ تو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ میڈیسن اپنے فادر کے پاس جا کے ان کو سمجھانا چاہتی ہے کہ گوڈزیلا کبھی ایسا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے، لیکن پھر اس کے فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ ٹائٹنز ہیں اور ٹائٹنز کا موڈ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے۔ میڈیسن وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اس ہیکر کی آن لائن آڈیو سنتی ہے۔ وہ ہیکر گوڈزیلا کے بارے میں آن لائن آڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور میڈیسن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس ہیکر کو ملے گی اور اسے پوچھے گی کہ اصل میں یہ سارا چکر ہے کیا اور گوڈزیلا کے ایگریسو ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس نے کمپنی کو کیوں ڈسٹروائے کیا۔ اس کے بعد کمپنی کا آنر ایک سینئر ڈاکٹر نیتھن سے جا کے ملتا ہے۔ ڈاکٹر نیتھن اصل میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں۔ کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو کنسیپٹ ہالو ارتھ تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ٹائٹنز پیدا ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر نیتھن نے یہ ایک بک لکھی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ زمین کے اندر ایک اور زمین ہے جس کا نام ہالو ارتھ ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی، اور یہ ارتھ ٹائٹنز کے انرجی کا سورس ہے۔ وہیں پر کمپنی کا آنر ڈاکٹر کو ایک اور آدمی سے ملواتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ ہم نے زمین میں ایک انرجی کا سورس ڈھونڈ لیا ہے اور ہم اب یہ بات تو جانتے نہیں کہ ہالو ارتھ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہالو ارتھ زمین کے نیچے ہے اور ہم جس طرح سورج سے انرجی لیتے ہیں اسی طرح ہالو ارتھ میں ایک انرجی سورس ہے جس سے یہ سارے ٹائٹنز انرجی لیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس انرجی سورس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو گوڈزیلا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نیتھن ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ہالو ارتھ تک جائیں گے کیسے، کیونکہ کچھ سال پہلے اس کے بھائی نے وہاں جانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جا پایا اور وہ مر گیا، اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہالو ارتھ میں گریوٹی نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر ہوا میں اڑنے لگتی ہے، جس پر کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن کو کہتا ہے کہ اس پر آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری کمپنی نے ایک گریوٹی کار بنائی ہے جس کی مدد سے ہم ہالو ارتھ میں جا سکیں گے۔ کمپنی کا آنر یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر ٹائٹن میں ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو ڈھونڈ سکتا ہے، اس لیے ہمیں کونگ کی مدد لینی چاہیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نیتھن اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ سے ملتے ہیں جو کہ کونگ کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ڈاکٹر نیتھن اس فیمیل ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمیں کونگ کو اس کے گھر بھیجنا چاہیے، ہمیں کونگ کو اس کے گھر بھیجنا چاہیے جو کہ ہالو ارتھ ہے، کیونکہ کونگ زیادہ ٹائم کے لیے یہاں پر نہیں رہ سکتا،
اور اگر ہم کونگ کو یہاں سے باہر لے کے جاتے ہیں تو گوڈزیلا اس پر اٹیک کر دے گا، اسی لیے کونگ ہالو ارتھ میں ہی سیف ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پہ ایگری ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر یہ لوگ اپنی پوری آرمی کے ساتھ کونگ کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی بچی جو کونگ سے اشاروں میں بات کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کونگ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے کیونکہ اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آرمی کا لیڈر فیمیل ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ہم گوڈزیلا کے راستے سے نہیں گزریں گے تاکہ گوڈزیلا کو پتہ نہ چل سکے۔ اس پہ فیمیل ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ گوڈزیلا اور کونگ کی کافی پرانی دشمنی ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی اپنے آپ کو مانسٹر کا کنگ سمجھتے ہیں۔ پھر ہم میڈیسن کو دیکھتے ہیں جو اپنے فرینڈ کو لے کے اس ہیکر سے ملنے جاتی ہے۔ وہاں انہیں ہیکر بتاتا ہے کہ اصل میں کمپنی ایک بہت بڑی چیز بنا رہی ہے اور اس چیز کو بنا کر ہانگ کانگ شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن گوڈزیلا کو یہ بات پسند نہیں آئی، اسی لیے گوڈزیلا نے اس کمپنی پر اٹیک کر اسے ڈسٹروائے کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ کی شپ میں الارم بج رہا ہوتا ہے۔ وہ بچی ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ گوڈزیلا آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نیتن کہتا ہے کیونکہ اب گوڈزیلا آ رہا ہے تو ہمیں اب کونگ کو بھی آزاد کر دینا چاہیے، اس کی چینز کھول دینی چاہیے تاکہ وہ گوڈزیلا کا مقابلہ کر کے ہم سب کو بچا لے۔ فائنلی گوڈزیلا آ جاتا ہے، وہ شپ کو ڈسٹروائے کر کے کونگ کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ جب کونگ کو پتہ چلتا ہے تو وہ زور سے چلاتا ہے، پھر یہ لوگ گوڈزیلا پر راکٹ سے اٹیک کرتے ہیں جس کا گوڈزیلا پر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ اس پلین کو بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ اور اب گوڈزیلا کونگ والی شپ کی طرف بڑھ رہا تھا، اب گوڈزیلا کونگ کی شپ کو پلٹ دیتا ہے جس سے سارے لوگ پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کونگ کی چینز کو کھول دیتے ہیں تاکہ کونگ گوڈزیلا کا مقابلہ کر کے سب کو بچائے، اور پھر کونگ اور گوڈزیلا کی فائٹ ہوتی ہے اور کونگ گوڈزیلا کو سمندر میں بہت نیچے پھینک دیتا ہے اور پھر شپ کو سیدھا کرتا ہے، لیکن گوڈزیلا پھر سے اٹھتا ہے اور وہ اس شپ کی طرف جا رہا تھا جس میں بچی تھی۔ یہاں پر کونگ ایک شپ سے دوسری شپ تک جمپ کرتے ہوئے اس شپ تک پہنچ جاتا ہے اور گوڈزیلا کو زوردار پنچ مارتا ہے اور پھر گوڈزیلا کونگ کو مارتا ہے جس سے کونگ گر جاتا ہے۔ کونگ ایک بار پھر اٹھتا ہے اور گوڈزیلا کو مارتا ہے اور گوڈزیلا پانی میں گر جاتا ہے۔ اس سے گوڈزیلا کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ نیوکلیر پاور کا استعمال کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر کونگ اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں جمپ کرتا ہے۔ گوڈزیلا کی جو نیوکلیر پاور کی لائٹ ہوتی ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے اور سب لوگ اسے دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ گوڈزیلا کتنا زیادہ پاورفل ہے۔ اور پھر پانی کے اندر ہی دونوں کی فائٹ ہوتی ہے۔ گوڈزیلا تو پانی میں سانس لے سکتا ہے لیکن کونگ نہیں لے سکتا، اس لیے کونگ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا اور گوڈزیلا کونگ کو مارنے کے لیے اسے سمندر کی گہرائیوں میں لے کے جا رہا تھا، اور فیمیل ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد کونگ کی ہیلپ کرنی چاہیے نہیں تو گوڈزیلا اسے مار دے گا۔ پھر یہ لوگ بہت سارے میزائل پانی میں فائر کرتے ہیں جس سے کونگ اپنی جان بچانے کے لیے پانی سے باہر آتا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر نیتن سب کو کہتے ہیں کہ سب کچھ آف کر دو، سارے انجن اور مشین آف کر دو تاکہ گوڈزیلا یہ سمجھے کہ ہم ہار چکے ہیں، اور پھر یہ سب کچھ آف کر دیتے ہیں اور گوڈزیلا کونگ کو غصے میں دیکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فیمیل ڈاکٹر کہتی ہے اگر ہم لوگ پھر سے آگے بڑھے تو گوڈزیلا پھر سے ہم پر اٹیک کر دے گا، تو پھر کیسے آگے بڑھیں اور ہم کونگ کو کیسے آگے لے کر جائیں، جس پہ ڈاکٹر نیتن کہتے ہیں ہم کونگ کو اڑا کر لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن اپنی فرینڈ کے ساتھ اس کمپنی میں گھس گئی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ آخر یہ کمپنی کون سی چیز بنا رہی ہے جس پر گوڈزیلا کو غصہ آیا اور اس نے اٹیک کر دیا۔ وہاں پر ان لوگوں کو کافی بڑے انڈے ملتے ہیں اور وہ جیسے ہی انڈوں کو دیکھتے ہیں ان کا ڈور لاک ہو جاتا ہے۔ اصل میں جہاں یہ لاک ہوتے ہیں وہ ایک مشین ہوتی ہے جو بہت تیز ان کو انڈوں کے ساتھ ہانگ کانگ لے کر جا رہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہیلی کاپٹر کے ساتھ آرمی کونگ کو ہالو ارتھ پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ کونگ کو کہتے ہیں کہ وہ ہالو ارتھ والے کیو میں چلا جائے لیکن وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ اس بچی کے تھرو کونگ کو کہیں گے کیونکہ کونگ اس بچی کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ ساتھ میں کونگ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی بھی وہاں پر ہے، تو کونگ اس کیو میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر کونگ اس کیو میں چلا جاتا ہے اور یہ لوگ بھی اپنی اینٹی گریویٹی کار کی مدد سے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہالو ارتھ ایک الگ طرح کی دنیا تھی کیونکہ ان کے پاس اینٹی گریویٹی کار تھی، اس لیے ان کی جان بچ جاتی ہے، اور ہالو ارتھ میں الگ الگ طرح کے مانسٹر بھی تھے، تب ہی ایک فلائنگ مانسٹر ان کی اینٹی گریویٹی کار پر اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ مانسٹر اس بچی پر بھی اٹیک کرنے لگا ہوتا ہے تو کونگ اسے مار دیتا ہے اور اس کا سر درد سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کونگ تیزی سے آگے بڑھنے لگتا ہے اور سب اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور اب ہالو ارتھ میں گریویٹی نہ ہونے کی وجہ سے سارے پتھر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ میڈیسن اور اس کے
दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं और वहां पर उसे उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। उन्हें वहां पर पता चलता है कि गॉडजिला को मारने के लिए उस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और उसका नाम है मेका गॉडजिला। और उस मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे कंपनी का ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेका गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहां पर स्कल्क टावर को छोड़ा जाता है और मेका गॉडजिला अपनी पावर से उसे मार देता है। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें मेका गॉडजिला को चलाने के लिए और पावर चाहिए होती है और वो पावर हॉलो अर्थ में थी और यही वजह थी कि कंपनी का ऑनर उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेका गॉडजिला को दोबारा जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट होते साथ ही हम देखते हैं कि गॉडजिला उसे फील कर लेता है, इसलिए वो हांगकांग जहाँ पर मेका गॉडजिला था उस तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ देखने में काफी खूबसूरत थी और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और डोर को ओपन कर देता है। कॉन्ग को वहां पर एक एक्स मिलती है और ये कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी, ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है और वो बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेके एक जगह बैठ जाता है किंग की तरह। गॉडजिला अब हांगकांग पहुंच गया है और वो मेका गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कॉन्ग को अपनी एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और उसे पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकती है और वो चार्ज होने के बाद और पावरफुल हो जाती है। उधर गॉडजिला को ये पता चलता है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, तो वो अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है और वो जमीन फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की फीमेल ऑनर उनके साथ ट्रिक करती है और वो इस एनर्जी का सैंपल कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो मेका गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि अब यहाँ गॉडजिला भी आने वाला है तो भागने लगती है। तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कॉन्ग अपनी एक्स लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि गॉडजिला ने न्यूक्लियर पावर के साथ कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से उसकी एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठा के गॉडजिला उसे नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से उसका मुकाबला करके बच जाता है और फिर अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से पावर को रोक लेता है। इन दोनों में काफी देर तक फाइट चलती है क्योंकि गॉडजिला बहुत पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड कर देता है। वहीं पर गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पांव रख के जोर से डांटता है। कॉन्ग की गॉडजिला को देखकर डरने लगता है और गॉडजिला वहां से चला जाता है और साथ ही हम देखते हैं कि कंपनी के ऑनर को वो सोर्स मिल चुका है और मेका गॉडजिला को एक्टिवेट कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल है और साइज में भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेका गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। फिर मेका गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है और जब गॉडजिला उसे देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे आता है। अब क्योंकि मेका गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेका गॉडजिला को बहुत मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और हैकर मेका गॉडजिला को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सारी मशीन्स में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग पाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो गया था और उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग हार्ट बीट कम हो रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को शॉक ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को क्या लगता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो बच्ची कॉन्ग को कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, जाओ और उसकी मदद करो। तो कॉन्ग गॉडजिला को बचाने चला जाता है। मेका गॉडजिला अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि वहां पर कॉन्ग आ जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला वहां पर समझ जाता है कि कॉन्ग और मुझे साथ मिलकर इस मेका गॉडजिला से लड़ना चाहिए, मगर मेका गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन वो चार्ज नहीं हो। फिर भी कॉन्ग उस एक्स से मेका गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मेका गॉडजिला उसे मारता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उसे रोक लेता है। मेडिसन और हैकर से मशीन बंद नहीं हो रही थी, तो वो उसे में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेका गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। इस टाइम का फायदा उठा के गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके उस एक्स को चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग के पास पावर आ जाती है और वो मेका गॉडजिला को मार देता है और उसके सारे
ساری باڈی کے پارٹس الگ کر دیتا ہے۔ اب کیونکہ میگا گوڈزیلا مر چکا تھا تو سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اب گوڈزیلا دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کانگ بھی اپنی ایکس لے کے دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی اس لیے وہ نہیں لڑتے۔ گوڈزیلا واپس سمندر میں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا اور کانگ ہالو ارتھ میں چلا جاتا ہے اور کانگ اس بچے کو بھی وہاں ساتھ لے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔